For the first time in 8 years, rebel forces have entered Aleppo, Syria's second largest city. ناظرین، پاکستان بھی شام کے تنازع میں فریق بن گیا ہے۔ پاکستان جنگ میں کودنے کو تیار تھا، لیکن اچانک صورتحال میں ٹوئسٹ آ گیا۔ سعودی عرب نے تڑی لگا دی ہے کہ پاکستان کو شام کے معاملے پر بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیے، کسی کی بھی حمایت یا سپورٹ نہیں کرنی۔ شام میں باغیوں کی پیش قدمی کے معاملے پر ابھی تک سعودی عرب کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی کسی فریق کی حمایت کی گئی ہے۔ لیکن گزشتہ روز پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، جس میں سعودی ولی عہد نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ شام کے معاملے سے لا تعلق رہے۔ ویسے اس وقت پاکستان کا شام کے تنازع سے خود کو الگ تھلگ رکھنا ہی دانشمندانہ اقدام ہوگا، کیونکہ پاکستان نے اگر شام میں حکومت کی سپورٹ کی تو سعودی عرب، ترکیہ سمیت دوسرے ملکوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر باغیوں کی حمایت کی تو اس سے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھیل سکتے ہیں۔ ویسے ہی اس وقت پارا چنار میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ دوستو، اس وقت شام کی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو چکی ہے۔ حماس نے بھی شام میں حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے جنگجوؤں کی حمایت کر دی ہے۔ اب حماس ایک طرف اسرائیل سے لڑنے کے لیے ایران کی مدد لے رہا ہے۔ ایران شام میں بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن حماس شام میں باغیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ اب اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حماس کی مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ ابھی تک ایران واحد ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑنے والی حماس کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے، لیکن اب شام کو لے کر اگر دونوں کے درمیان انبن ہو گئی یا ٹھن گئی تو پھر ایران ہتھیاروں کی سپلائی روک سکتا ہے، جس سے حماس کو جنگ کے دوران دھچکا پہنچے گا۔ شام میں باغیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ حلب کے بعد اب حیات التحریر الشام کے جنگجوؤں نے حماس شہر کا رخ کر لیا ہے، جہاں جنگجوؤں نے انفنٹری اسکول پر قبضہ کر لیا ہے۔ شامی فورسز کی جانب سے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی گئی۔ دیر الزور کے علاقے میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی SDF کو شامی فوج کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ دیر الزور کے 7 دیہات پر قبضے کے لیے شام کی فوج اور باغیوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ حلب پر قبضے کے بعد پوری دنیا حیران ہے کہ جنگجوؤں نے کیسے حلب پر بغیر مزاحمت کے قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے 2011 میں شامی خانہ جنگی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جب شام کا بیشتر حصہ اسد رجیم کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ حالیہ فوجی کشیدگی کئی برسوں کے نسبتاً پرسکون رہنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ فوجی کنٹرول کے نقشے کو نئے سرے سے تبدیل کرنے کے بعد حکومتی افواج اپنے اتحادیوں کی مدد سے اپوزیشن کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی تھی، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ شکست خوردہ گروپ دوبارہ پوری قوت سے حملہ آور ہوں گے۔ شام میں عسکری قوتیں، جن میں زیادہ تر کو بین الاقوامی یا علاقائی حمایت حاصل ہے، کس طرح تقسیم کی جاتی ہیں؟ شام میں سب سے بڑی عسکری تنظیم حیات التحریر الشام ہے، جو ماضی میں النصرہ فرنٹ کہلاتی تھی اور القاعدہ کا حصہ رہ چکی ہے، اور اس کے اتحادی دڑوں نے ادلب گورنری کے تقریباً آدھے اور ملحقہ محدود حصوں پر کنٹرول کر لیا تھا۔ اس نے حلب، حما اور لازکیہ گورنریوں کا تقریباً 3000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چھین لیا تھا۔ خطے میں اپوزیشن کے کم بااثر دھڑوں کے ساتھ ساتھ انتہا پسند جہادی گروپ بھی ہیں، جن کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے۔ ان میں ترکستان اسلامک پارٹی شامل ہے، جس میں ایغور جنگجو ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 50 لاکھ لوگ دھڑوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر دوسری گورنریوں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اس اچانک حملے کے بعد دھڑوں نے اپنے کنٹرول کے علاقے کو دگنا کر دیا۔ شام میں دوسری بڑی سٹیک ہولڈر بشار الاسد کی حمایتی شامی فوج ہے۔ خانہ جنگی کے پہلے سالوں کے دوران حکومتی فورسز نے ملک کے زیادہ تر علاقے کو مخالف دھڑوں، کرد جنگجوؤں اور پھر ISIS کے ہاتھوں کھو دیا تھا، لیکن ستمبر 2015 میں روسی مداخلت کے بعد آہستہ آہستہ شامی فوج طاقتور ہوتی رہی اور جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلتی رہی۔ بالآخر 2016 میں شامی فوج نے ادلب کے علاوہ ملک کے تمام علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ حکومتی افواج دمشق اور اس کے دیہی علاقوں کے علاوہ جنوب میں سویدہ، درعا اور قنیطرہ، حمص، حما، طرطوس اور الطاقیہ کے علاقوں پر کنٹرول رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ حلب سمیت ملک کے جنوبی اور شمالی اضلاع میں باغیوں کی اپنی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ حکومت افواج کو مقامی گروہوں کی مدد حاصل ہے۔ ان کی وفاداری قومی دفاعی افواج اور دیگر ایران کے وفادار، جن میں افغان، پاکستانی، عراقی اور لبنانی حزب اللہ کے جنگجو شامل ہیں۔ شامی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں روسی فوجیوں کے لیے متعدد کیمپ قائم ہیں۔
ماسکو کے مطابق گزشتہ برسوں میں 63,000 سے زائد روسی فوجیوں نے شام میں فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ شام میں اس وقت کتنی روسی افواج موجود ہیں، لیکن شام میں روس کے 2 نمایاں فوجی اڈے، ساحلی شہر لتاکیہ کے قریب حمیم ہوائی اڈہ اور دوسرا ترتوس کی بندرگاہ روس کے پاس ہے، جس میں بنیادی طور پر ایک روسی کمپنی کی سرمایہ کاری ہے۔ شام میں حیات التحریر الشام اور شامی فوج کے علاوہ چند چھوٹے بڑے گروپس بھی متحرک ہیں، جن میں کرد جنگجوؤں کے علاوہ ترکیہ کے حامی اور وفادار گروپس شامل ہیں۔ جہاں تک کردوں کا تعلق ہے تو سال 2012 کے بعد کردوں نے اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں انتظامیہ کے قیام کا اعلان کیا، جب شامی فوج بغیر کسی تصادم کے ان کے بڑے حصے سے دستبردار ہو گئی۔ ان علاقوں میں کرد جنگجوؤں کے ساتھ امریکی فوج بھی تعینات ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ شام میں داعش کے خلاف لڑائیوں میں مصروف ہے۔ سال 2015 میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا SDF کا قیام عمل میں آیا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کرد پیپلز پروٹیکشن یونٹس ہیں، جن میں عرب اور شامی عیسائی دھڑے شامل ہیں۔ SDF خود مختار انتظامیہ کا عسکری ونگ سمجھا جاتا ہے۔ آج ان فورسز کے کنٹرول کے علاقوں میں شمال مشرق میں الحسکا گورنری شامل ہے، جہاں شامی فوج کمشلی اور الحسکا شہروں میں اداروں کے ذریعے صرف چند محلوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ رکا گورنری کا علاقہ بھی کردوں کے پاس ہے۔ شام کے سب سے نمایاں آئل فیلڈز بھی کردوں کے کنٹرول میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اور کرد نہ صرف شامی فوج بلکہ ترک فوج سے بھی لڑائی میں مصروف ہیں۔ کردوں سے لڑائی کے لیے ہی ترکیہ نے شام میں اپنے وفادار جمع کر کے مسلح جتھا بنایا۔ 2016 کے بعد سے ترکیہ نے اپنے وفادار شامی دھڑوں کے ساتھ مل کر شمالی شام میں کئی فوجی کارروائیاں کی۔ کرد جنگجوؤں کو اپنی سرحدوں سے دور دھکیلنے کے لیے انہیں نشانہ بنایا۔ ترکیہ کے حامی اور وفادار دھڑوں کی مسلح تنظیم سیرین نیشنل آرمی ہے، جسے ترکیہ کی جانب سے اسلحہ، ہتھیار اور رقم فراہم کی جاتی ہے۔ ان گروپوں نے پچھلے چند برسوں میں کردوں کو ترکیہ کی سرحد سے دور دھکیلتے ہوئے اپنے مخصوص علاقوں تک محدود کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کرد آئے روز ترکیہ میں گھس کر حملے کرتے رہے۔ ناظرین، ان تمام تنظیموں کا تعارف، ہسٹری اور بیک گراؤنڈ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ شام کے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ شام کی صورتحال اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ جو ملک اسرائیل کے خلاف حلیف یا دوست ہیں، وہ شام کے مسئلے پر نہ صرف حریف بلکہ ایک دوسرے کے کٹر مخالف ہیں۔ اس تناظر میں یہ امید کرنا کہ آنے والے دنوں میں شام میں امن قائم ہو سکے محض خام خیالی ہے، کیونکہ ایران، ترکیہ سمیت کوئی بھی فریق اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ رہی صحیح کسر روس اور امریکہ نے پوری کر دی ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک بھی اپنی پراکسی وار شام کی سرزمین پر لڑ رہے ہیں۔ روسی فوج نے تو باقاعدہ شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، جس پر امریکہ کو سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز امریکہ کی جانب سے شام میں حملے کیے جاتے ہیں۔ ایران، ترکیہ اور روس کا بہترین الائنس ہے، لیکن شام میں ان تمام ملکوں کے اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترکیہ کا دورہ بھی گیم چینجر ثابت نہیں ہو سکا۔ عباس عراقچی کے دورے کے باوجود مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ فی الحال شام میں قیام امن کا خواب محض دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بالکل درست مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے خود کو الگ رکھے، کیونکہ پاکستان کے اس جنگ میں فریق بننے سے ایک تو ملک کے اندر فرقہ واریت کی نئی لہر شروع ہونے کا خدشہ ہے، وہیں دوسری جانب برادر ہمسایہ ملک ایران یا ترکیہ کی ناراضگی بھی مول لینا پڑے گی۔ البتہ پاکستان ماضی کی طرح غیر جانبدار پوزیشن اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب اور ایران میں ثالثی کرانے کی طرح اس معاملے پر بھی حماس، ایران اور ترکیہ میں مفاہمت یا سمجھوتا کرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ خیر دوستو، گزشتہ روز ریاض میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی ملاقات کا مثبت پہلو یہ ہے کہ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی حامی بھر لی ہے اور وہ جلد پاکستان تشریف لائیں گے۔ ان کے دورے سے نہ صرف دونوں ملکوں کی مثالی تعلقات میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بھی بڑھے گی، جس سے ہچکولے کھاتی معیشت کو آکسیجن ملے گی۔ دعا ہے اللہ پاک ملت اسلامیہ میں اتحاد و یکجہتی برقرار رکھے اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔